وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. عزیزان ذوی الاحترام، عزاداران سید الشہداء، پیغام حق کو اپنے سینوں میں لے کر گلی گلی کوچے کوچے پہنچانے والوں حسینیوں، میری گفتگو عالم اسلام سے اور بہت توجہ سے میرے پیغامات کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھ کر آگے منتقل کریں. حسین نام ہے آخری وقت تک انسانیت کو ہدایت دینے والے کا. آخری وقت سید مظلوم نے ایک لحظے کو ہدایت کے لیے چنا اور کوشش یہی کی کہ وہ لوگ جو مجھ سے میری جان کو لینا چاہتے ہیں میں ان تک پیغام حق کو پہنچا دوں. حجت خدا ہوں، حجت کو مکمل کروں. اسی لیے قرآن مجید کی یہ آیت، توجہ کریں اس آیت پر کہ ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. صاحبان ایمان سے خطاب ہے. کیا؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو. توجہ کریں. صاحبان ایمان سے خطاب. بہت جلدی دو تین منزلیں ہیں کیونکہ وقت کے دعوت میں گنجائش نہیں، جلوس کو آگے بھی بڑھنا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اے میرے پروردگار جب تو نے کہہ دیا تھا کہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کریں تو آیت کے اگلے حصے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں تو نے متوجہ کیا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ؟ تو شاید جواب یہ آئے کہ اے لوگوں، اے قرآن کے پڑھنے والے قاریوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، دیکھو فقط اس چیز کا خیال رکھنا کہ تم اطاعت کرو رسول کی اور اللہ کی. اگر تم نے اطاعت نہ کی میری اور میرے رسول کی تو کیا کروں گا؟ میں تمہارے اعمال کو باطل کر دوں گا، تمہارے اعمال کو باطل کر دوں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا رسول کسی زمانے کے لیے رسول تھا؟ نہیں. کسی علاقے کے لیے رسول تھا؟ نہیں. کیا وہ سن 11 ہجری تک رسول تھا؟ نہیں. جب تک نظام حیات ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، رسول کی رسالت ہے، تو اللہ
کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، تو ہم نے اطاعت کو مقید نہیں کیا کسی زمان اور مکان سے، اس کی اطاعت زندگی کے ہر لمحے کے اندر ہے۔ تو عزیزو، جب اطاعت رسول ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں کے معنی کیا ہوئے؟ ہیں کے معنی یہ ہوئے کہ جب تک رسول ہیں اس وقت تک اطاعت ہے، اس وقت تک اطاعت ہے یا نہیں؟ تو بس اب جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ اس کے اعمال کو باطل کر دے گا۔ اب معیار نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، معیار ہے نبی کی اطاعت، نبی کی اطاعت۔ اور اطاعت کے معنی کیا ہے؟ جیسا نبی کہے ویسا کرو، جو حکم دے نبی ویسا کرو۔ پھر قرآن مجید نے کیا کہا کہ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، شاید تم پہ رحم کیا جائے۔ دیکھیے یہ دو آیت ہے۔ تیسری آیت وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ نہیں ہے، صرف وہ کیا ہے؟ رسول ہے۔ زندگی کے ہر لمحے میں محمد رسول ہے، یعنی ہر لمحے کے اندر اس کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ پہلی آیت۔ دوسری آیت کیا تھی کہ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی رسول کی تاکہ شاید تم پہ رحم کیا جائے۔ اب رحم کب ہوگا؟ اللہ کی طرف سے، جب ہم رسول کے مطیع ہوں گے اللہ کے ساتھ ساتھ۔ آئیے بہت مختصر ایک اشارہ، اللہ نے جو آیت نازل کی اور اس کے بعد غدیر خم کا واقعہ ہوا، سب آپ کے ذہنوں میں نتیجہ دے رہا ہے۔ تو نبی نے کیا کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ تو اب اس کے اندر اطاعت ہر مسلمان پہ واجب ہے یا نہیں؟ آیات ذہن میں رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ پھر آگے رسول نے کیا کہا؟ اللہم وعل من وعلاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصر وخذل من خذل۔ کیا نبی کی دعا کبھی رد ہوتی ہے؟ نبی جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ایک مکمل محافظ دین دے کے جا رہے ہیں، مکمل محافظ۔ کیا دعا ہے؟ اللہم وعد من والاہ وعاد من عاداہ، پروردگارا تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، وانصر من نصر وخذل من خذل، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو علی کو دور کرے تو اسے اپنے آپ سے دور کر۔ اب معیار کیا رہ گیا؟ پہلی منزل کے اندر اللہ نے معیار دیا رسول کا، دوسری منزل میں رسول نے معیار دیا علی کا، کہ دیکھو اگر علی کی اطاعت ہے تو رسول کی اطاعت، اور اگر رسول کی اطاعت ہو گئی تو اللہ کی اطاعت۔ عزیزان گرامی، اگر ہم توجہ کریں یہی اطاعتیں چلتی ہوئی کب تک آئیں گی؟ جب تک یہ قیامت برپا نہیں ہو جاتی۔ قرآن باقی ہے اور وہ حدیث کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی وان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ جب تک قرآن باقی ہے ایک وارث قرآن کا ہر زمانے میں ہونا ضروری ہے۔ تو آج بھی ایک وارث قرآن ہے۔ جب سلسلہ چلا تو ہر
مدینے کے رہنے والے نے بھی دیکھا کہ اللہ کا نبی جب حسین کو دیکھتا ہے تو اور حسین اگر زمین پہ گرتے ہیں تو اللہ کا رسول منبر چھوڑ دیتا ہے. منبر چھوڑ کے کہاں آتا ہے؟ حسین کو اٹھانے کے. کبھی حسین کو کاندھے پہ سوار کیا, کبھی حسین کے لیے سواری بنے. جب کسی نے کہا کہ مرکب کتنا اچھا ہے تو پلٹ کے کہا دیکھو سوار کتنا اچھا ہے. اب یہ سنت نبی نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو. اب جو حسین کا احترام کر رہا ہے وہ در حقیقت اطاعت رسول کر رہا ہے, اور جو حسین کا احترام نہیں کر رہا وہ اپنے اعمال کو باطل کر رہا ہے. اور جب اعمال باطل ہو جائیں گے تو خدا کے نزدیک اس کا اجر نہیں ملنے والا. اجر کب ملے گا؟ جب اعمال قبول ہوں گے. عزیزو, آج ہی نہیں بلکہ 1400 برس سے ہر جگہ ہر دور میں حسین کا نام لیا جاتا رہا ہے اور رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کی ذات میں فنا کر دیا, اور جو اپنے آپ کو ذات وحدہ لا شریک میں فنا کر دے وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. اور جو فنا فی اللہ ہو جائے جب تک خدا کا ذکر رہتا ہے اس کا ذکر رہتا ہے. علیہ السلام نبوی الحدوث و حسینی البقاء. اسلام رسول کا لایا ہوا اور حسین کا بچایا ہوا ہے. بتائیے جو جس کی محنتوں کو بچاتا ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے؟ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو حسین نے بچایا. 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو جو بچائے اسے حسین کہتے ہیں. اور جو بھی مقابل حسین آیا اب وہ حسین کے مقابل میں نہیں آیا, وہ آدم کے مقابلے میں آیا, وہ نوح کے مقابلے میں آیا, وہ ابراہیم کے مقابلے میں آیا, وہ موسیٰ کے مقابلے میں آیا. اب دیکھتے چلے جاؤ کہ انبیاء کے مقابلے میں آنے والا کبھی فرعون بنتا ہے, کبھی شداد بنتا ہے, کبھی نمرود بنتا ہے, کبھی ابو جہل بنتا ہے. ہر نبی کے مقابلے میں جو آ رہا تھا وہ کبھی نمرود تھا, کبھی شیطان تھا, لیکن حسین کے مقابلے میں جو آیا وہ کیا تھا؟ غور کیا کیونکہ حسین کیا ہے؟ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچانے والا. اب یزید فقط یزید نہیں ہے, یزید فرعون بھی ہے, یزید شداد بھی ہے, یزید نمرود بھی ہے, یزید ابو جہل بھی ہے, یزید ابو لہب بھی ہے. وہ سب کے سب تنہا تھے, یزید مل کے یہ سب بنتا ہے. تو دیکھا آپ نے کس میں جرأت تھی؟ فقط فرزند رسول میں یہ جرأت تھی کہ وہ نانا کے دین کو بچایا. آسان بات تھی کیا؟ آسان بات تھی کہ پوری کی پوری حکومت اور فرد یہ کہہ رہا تھا اے یزید کو مسلمان کہنے والوں ذرا یزید کے افکار کو پڑھ لو اور پھر تمہاری مرضی ہے یزید کو مسلمان کہو یا جو کچھ کہو. یزید نے کیا کہا؟ نبوت کا انکار کیا تھا. نبی کے اوپر کوئی قرآن نہیں آیا تو منکر قرآن ہو گیا. تو مجھے صرف اس لمحے پہ یہ بتا دو جو منکر قرآن ہو, منکر شریعت ہو, منکر رسول ہو, وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. یہاں جدال کی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ مجھے بحث کی ضرورت ہے نہ آپ کو بحث کی ضرورت ہے. بس یہ کہہ دو کہ ٹھیک ہے جو مسلمان کہتا ہے یزید کو کہتا رہے, بس ہماری دعا ہے
کہ پروردگارا جو یزید کو مسلمان کہہ رہے ہیں ان کا حشر روز قیامت یزید کے ساتھ ہو، ہمارا حشر روز قیامت حسین کے ساتھ ہو۔ بس یہ چند پیغامات جو آیات الہی سے اور حسین کی فضیلتوں کو رسول نے کتنا بیان کیا۔ کوئی ایک حدیث ہے، شیعہ سنی تمام مستند منابع کے اندر جب کے دیکھ لیجئے، حسین قوم جس کو رسول نے اپنی زبان چسکا، رسول کا خون حسین کا خون، رسول کا گوشت حسین کا گوشت۔ اب یزید در حقیقت حسین کو نہیں رسول خدا کو قتل کرنے کے لیے آ گیا۔ عزاداروں توجہ کرو کہ کربلا جو ہوئی ہے اس کربلا میں کتنا ظلم ہوا ہے۔ کچھ دیر یہ وقت معلوم ہے آپ کو کون سا ہے؟ عصر عاشور نزدیک ہو رہی ہے۔ کربلا میں یہ عصر عاشور کا وہ وقت تھا جب حسین کا سر تن سے جدا ہونے والا تھا۔ ہم کتنا روئیں گے، ساری زندگی بھی روتے رہے تو جو سید سجاد نے گریہ کیا، جو زینب کبریٰ نے گریہ کیا۔ عزاداروں ذرا اپنے اطراف کے اندر دیکھو، جب کوئی پیاسا ہوتا ہے اگر بچہ ہو، ہر آدمی پڑھ کے یہ کہتا ہے پہلے پانی میں دے دوں، پہلے اس بچے کو پانی میں دے دوں۔ لیکن کربلا وہ تھی کہ جہاں ہر بچے سے پانی کو دور کیا جا رہا۔ عزاداروں امام زمانہ کہتے ہیں السلام علیکہ علی جیوب المفرجات، میرا سلام ہو ان گریبانوں پر جو حسین کے غم میں چاک ہیں۔ اور جب سخت مصیبت ہوتی ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ حسین نے آپ کو کربلا میں عاشور کے دن یاد کیا۔ جب آئے ہیں نا رخصت آخر کے لیے سید الساجدین کے پاس، تو کہا بلغ شیعتی عنی السلام وَقُلْ لَهُمْ إِنَّ عَبِي مَعْدَ غَرِيبًا، اے سید سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ حسین مظلوم نے کربلا سے سلام کہا اور کیا کہا؟ اور ان سے کہہ دینا میرا بابا وطن سے دور مار دیا گیا۔ عزاداروں شب عاشور گزر رہی ہے، جب گزر چکی تو صبح عاشور شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ پہلی محرم سے مختلف شہادتیں سنتے آئے۔ دیکھیے اصحاب حسین جیسے اصحاب کسی کو نہیں، کسی کو نہیں۔ خود امام حسین کہتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ رسول اللہ کو ملے، نہ بابا علی کو ملے، نہ بھائی حسن کو ملے، ایسے اصحاب۔ بس ایک نقطہ آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں کہ یہ فضیلتیں کیوں تھی۔ دیکھیں ہر صحابی جب تک زندہ رہا حسین کی زندگی طولانی ہوتی رہی۔ اگر اصحاب حسین نہ ہوتے
تو حسین عصر سے پہلے شہید ہو جاتے ہیں. اب یہ عصر تک جو حسین کی شہادت رکی ہے نا، کس وجہ سے؟ ان اصحاب کی شہادتوں کی وجہ سے اور آل ابو طالب کی شہادتوں کی وجہ سے. تو ان اصحاب نے حسین کی زندگی کو طولانی کیا. حسین کی نہیں، امام وقت کی زندگی کو طولانی کیا. یہ ہیں اصحاب حسین. صبح کا سورج طلوع ہوا، صبح شہیدہ کا آغاز ہوا. بس 2-3 منزلیں ہیں اور یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں حسین کی ماں کربلا میں ہوگی. یہ وقت وہ ہے کہ وقت کا امام کربلا میں ہوگا. عزیزو، جب حسین علی اصغر کے جنازے کو لے کے خیام میں آئے، اصغر کو دفن کیا. اب حسین رخصت آخر کے لیے آتے ہیں. خیام میں سب سے رخصت ہوئے. ایسے میں فوج اشقیاء خیام کی طرف بڑھنے لگے. حسین خیمے سے نکلے، جنگ کی پیچھے دھکیلا فوج اشقیاء کو. اب حسین کی جنگ ہو رہی ہے. جنگ ہوتے ہوتے حسین زخمی بھی ہوئے، حسین کے تلوار بھی لگی. ایسے میں خیمے سے آواز بلند ہوئی. حسین جو فوج اعداء کو پیچھے کر چکے تھے، حسین خیمے میں آتے ہیں. آ کے کہتے ہیں، زینب ام کلثوم ابھی صبر کرو، حسین زندہ ہے. ایک منظر جو مقتل نے دیکھا، برداشت کر سکو گے حسینی؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا آپ کے بھی، بہت پیار کرتے ہیں. جب حسین خیمے میں آئے، ننھی سکینہ جو اپنے بابا کی دعاؤں کا اثر تھا، جو نماز شب کی دعائیں تھیں نا، اس میں حسین نے سکینہ کو اللہ سے مانگا. مقاتل نے لکھا، عجیب منظر، سکینہ ایسے رو رہی تھی چیخ چیخ کر، ہچکیاں باندھ کے. لیکن سکینہ کا رخ بابا کی طرف نہیں تھا، سکینہ کا رخ خیمے کی طرف تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین سکینہ سے برداشت نہ ہوا کہ بابا کو خونی حالت کے اندر دیکھے. حسین سکینہ سے الوداع ہوتے ہیں. الوداع ہو کے گھوڑے پہ بیٹھے تھے تو سمے اسبا سے لپٹ گئی بچی. حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہا، بیٹا خدا حافظ. اب سکینہ کب تک دیکھتی رہی مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا بتاؤ، جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو چھوٹے بچے دروازے پہ کھڑے ہو کے کب تک دیکھتے ہیں؟ جب تک بابا نظر آتا ہے. اور جسے معلوم ہو کہ بابا کبھی نہیں پلٹے گا تو سکینہ کب تک دیکھ رہی ہوگی؟ دیکھتی رہی ہوگی. حسین کربلا کے میدان میں آ اور جنگ کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ تم نے نہ دیکھی جنگ پدر، اے پدر کی جان. اے علی اکبر، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو. اس کی جنگ دیکھو جو صبح سے اپنے ہاتھوں میں لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لاتا تھا. نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے، کوئی نہیں ہے. حسین کا نام جنگ لڑ رہے ہیں. جنگ لڑتے لڑتے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، زخمی ہوتے چلے،
انیس نے کہا کہ 1900 زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر عزادار و حسین زخمی ہوئے ذوالجناح سے نیچے آئے جب ذوالجناح سے نیچے آئے تو حسین کا جسم تھا کہاں حسین کا جسم تیروں کے اوپر تھا عزادارو جب زینب کو اپنا بھائی نظر نہ آیا خیام کو چھوڑا اللہ زینبیہ پہ آئی اللہ زینبیہ اونچا ہے گودال قدرگاہ نیچی ہے اونچائی سے دیکھا کہ شمر ہے کہ جو رسول کے فرزند کے سینے پہ سوار ہے وہ سینہ جسے رسول چومتے تھے وہ پیشانی جسے رسول چومتے تھے زینب نے کہا کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے کوئی تم میں مسلمان نہیں ہے ایسے میں کوئی خنجر چلا بس 2 منٹ ایسے میں کوئی خنجر چلا کوئی خنجر کسے ایک ہوتا ہے تیز ایک ہے کن تیز چاقو اور خنجر سے فوراً ہی جانور ذبح ہو جاتا اور اگر کن ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے جانور کو تو وہ کن خنجر تھا جس سے فرزند فاطمہ ذبح ہو رہا یعنی قتل ہوتے ہوئے بھی جتنی تکلیف دے سکتا ہے کن خنجر سے فاطمہ کے لال کا گلا جدا کیا جا رہا تھا گلا جدا ہوا ذوالجناح نے استشمام کیا ہوئے حسین کو سونگا اور اپنی پیشانی کو کاکل کو خون حسین سے رنگین کیا اب تک جو بھی شہید ہوتا تھا اس کی خبر شہادت حسین خیمے میں لے کے جاتے تھے لیکن اب حسین کی خبر شہادت کون خیمے میں لے کے جائے اب کوئی نہیں تو ذوالجلال نے اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کیا خیام میں آیا خیمے میں آیا سکینہ یہ سمجھی کے بابا آ گئے لیکن دیکھا کہ گھوڑا ہے لیکن سوار نہیں ہے بچی نے کہا یا جمادو انصف یا بھی اوہاتا دشنا اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے یہ بتا مقتصر میرے بابا کو پانی دیا تھا یا پیاسا ہی ذبح کر ڈالا ایسے میں آواز گونجی او میرا حسین بے کربلا شادیانے بجنے لگے فوج یزیدی میں خوشی ادھر خیال کی طرف ہجوم خیمے جلا دیے گئے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ